فی غیر منقسمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی سواک عند حلول الحادث العممی ولن یضیق رسول اللہ جاہ کبیز الکریم تجلی باسم منتقمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسعد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نگاہ رحمت شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے تیسرے سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے بچپن اور اسلامی نصاب۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا درس ہم نے اس حوالے سے دیا تھا کہ اسلام اور دین جو ہے یہی نصاب زندگی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا یہ ہماری زندگی گزارنے کا نصاب ہے۔ اس کائنات میں رہنے کا ڈھنگ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں سکھایا ہے، اسی کلام کے ذریعے، اسی دین کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے۔ پھر اس میں جو پہلا مرحلہ اس کائنات میں انسان کے آنے کے بعد آتا ہے وہ بچپنا ہوتا ہے کہ بچہ اپنا بچپن گزارتا ہے۔ تو بچپن کے لحاظ سے بھی اسلام نے باقاعدہ ایک نصاب اپنے ماننے والے کو عطا فرمایا ہے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کے کان میں اذان پڑھنا، تاکہ وہ بچہ اس بات پر یقین رکھ لے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ اس کے بعد اس کے سر کے بال اتروانا، جس کو جھنڈ لگانا یہ ہماری بولی میں کہا جاتا ہے، جتنے بال اتارے جائیں پھر ان بالوں کے وزن کی چاندی لے کر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا، یہ بھی جو ہے اگلا مرحلہ۔ پھر نیک نام رکھنا اس بچے کا، یہ بھی اگلا مرحلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، جس کو سنتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو یہ بھی بالکل ابتدائی مرحلے کے اندر یہ سلسلہ ہے۔ اگلا سلسلہ ہے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کرنا کوئی ضروری تو نہیں لیکن سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ شکرانے کے طور پر بچے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کے لیے 1 جانور کا عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے۔ 2 نہ دیے جا سکیں تو پھر 1 بھی بچے کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے، اور جانور عمر کے لحاظ سے وہ جو قربانی کے جانور کی عمر ہو اور جو شرطیں وہاں پر ہیں وہی یہاں پر ہیں۔ اگلے مرحلے میں ایک سلسلہ آتا ہے بچے کی حضانت کا۔ ہماری شریعت کی کتابوں میں باب ہوتے ہیں حضانت الولد، کہ بچے کی پرورش کرنا۔ پرورش اور نسب کے معاملے میں شریعت نے بہت زیادہ احتیاط برتی۔ سب سے پہلے شریعت نے نسب پر اتنی خاص توجہ دی کہ جو بھی بچہ پیدا ہو وہ ثابت النسب اس کو شریعت نے بنانے کی کوشش کی۔ آسان لفظوں میں سنیے تو اس کو کسی نہ کسی کی طرف منسوب کیا کہ فلاں اس کا باپ ہے۔ مجہول النسب کی جو ہے اسلام نے بہت زیادہ کوشش کر کے مجہول النسب ختم کیا اور نسب کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں مثال سے عرض کرتا ہوں، اب شریعت ہمارا دین، ہمارا جو کلمہ جس محبوب علیہ السلام کا پڑھتے ہیں انہوں نے جو ہمیں دین دیا، اس میں یہ ہے کہ کسی مرد و عورت کی شادی ہوئی اور شادی کے 6 ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا تو شریعت اس بچے کو ثابت النسب کہے گی، مطلب وہ بچہ اپنے باپ کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں۔ جس عورت کا جو خامد ہے اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی عورت سے شادی کے بعد بھی جو ہے زنا ہو گیا، زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الولد للفراش وللآخر الحجر، بچے کو ثابت النسب کہیں گے، بچے کو یہ کہیں گے کہ یہ بچہ اسی خامد کا ہے جس کی یہ بیوی ہے، بچے کو ثابت النسب کہا جائے گا۔ بچے کے نسب کو جو ہے وہ جو چھیڑا نہیں جائے گا، نسب کا معاملہ۔ اور اگلا حصہ جو حضانت الولد ہے، جس کا معنی ہے بچے کو پالنا، یہ سلسلہ انتہائی حساس ہے۔ شریعت نے باقاعدہ حصہ رکھا کہ اگر بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے ماں اور باپ یعنی اس میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے تو شریعت نے عمر کا ایک حصہ مختص کر کے بچے کے لیے رکھا کہ بچہ اتنے عرصے تک ماں کے پاس رہے گا جب تک اسے دودھ کی ضرورت ہے، اور اسے
پرورش کے لیے جو ہے اپنی ماں کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد بچے کو والد کے سپرد کیا جائے گا۔ اور بچی کا عمر کا زیادہ حصہ شریعت نے والدہ کے پاس رکھا، کیونکہ دودھ پینے کے بعد بچی کو خانہ داری امور، گھر بار میں کیسے رہنا سہنا ہے وہ سکھانے ہے، اور وہ سکھانے والا کام ماں زیادہ کر سکتی ہے۔ اور اگلا سلسلہ کہ بچی کو عزت کا تحفظ اور اس کی پاک دامنی کا سلسلہ بھی وہ ماں زیادہ کر سکتی ہے، کیونکہ باپ گھر میں نہیں، تو اس کا زیادہ پیریڈ بچی کا ماں کے پاس رکھا گیا۔ اب آگے چلیے کہ بچی جس وقت کچھ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی شریعت نے باقاعدہ ایک نصاب جو ہے بیان فرمایا، اگرچہ اس وقت وہ شریعت کے مکلف نہیں، یعنی پابند نہیں، احکام ان پر لاگو نہیں ہوتے، لیکن کچھ احکام ہیں جو رب کریم جل شانہ نے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے پیر و مرشد کو، ان کے جو رہنما ہیں ان کے لیے رکھا کہ یہ چیزیں اپنی اولاد کو بچپنے کے اندر اس چیز کو سکھایا جائے۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 پڑھی، جس میں اللہ کریم نے نبیوں کی نصیحتیں جو ہے اپنے بچوں کو وہ بیان فرمائی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہی وصیت فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت فرمائی، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ ان دونوں نبیوں کی وصیت، یہ ہر نبی کی وصیت تھی کہ اے میں ہمارے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا، اللہ تمہیں دیندار ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی نصیحت کی انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور آگے کیا کہا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بیٹو موت تمہیں اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو۔ اب موت بندے کے اختیار میں تو نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو کہا گیا نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مطلب زندگی کی ہر سانس میں اسلام کے ساتھ، مسلمان ہونے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ تمہارا ربط جو ہے وہ قائم رہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئیں، لیکن میں نے چند ایک احادیث جمع کی جن میں پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کو بچپنا گزارنا نصیب ہوا، یعنی چھوٹی عمر میں حضور کی صحبت کا شرف کچھ صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں جن کو نصیب ہو گیا، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرات جو ہے چند نام ہیں جن کو بچپن حضور کے پاس گزارنا نصیب ہوا۔ اب ان کے بچپن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکامات بیان فرمائے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس یہ حضور کے کزن بھی ہیں، چچا زاد ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں بچپن گزارنا جو ہے وہ نصیب ہوا، حضور علیہ السلام کے پاس اٹھنا، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھنا، اور انہوں نے اس بچپن کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے سرکار سے پھر بہت کچھ سیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کی خیرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ حاصل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہی شخصیت ہے جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، کہ جو ہے تفسیر کے اندر جو علم کی خیرات ان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی وہ سارے صحابہ میں سے فائق ہیں، بلند ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ چند سال ان کی عمر تھی، 16 یا 18 سال، حضرت عمر جب بھی لوگوں کے سامنے مصلی پہ بیٹھتے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ، بزرگ صحابوں کے دل میں یہ خیال آیا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور حضرت عمر اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پہنچی تو آپ نے وضاحت بھی کرائی کہ یہ بچہ وہ ہے جس نے حضور سے علم کی خیرات بہت زیادہ حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے سے اور دیگر تمام صحابہ سے اکٹھا بٹھا کر حضرت عمر نے ایک دن سوال کر دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورہ نصر ہے یہ صورت کیا بتا رہی ہے ہمیں، اس کی وضاحت کرو۔ سارے ترجمہ کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ فتح مکہ کی بات فرما رہا ہے، اپنی مدد کا ذکر کر رہا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے یہی بات کہی۔
حضرت عمر نے کہا کوئی خاص بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں اپنے محبوب سے فرمائی وہ بتاؤ، تو کوئی نہ بتا سکا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا آپ بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت دی، ساتھ ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے محبوب دنیا پہ بھیجے جانے کا جو مقصد تھا وہ پیریڈ آپ مکمل کر چکے۔ اللہ اس صورت میں اپنے محبوب کو وصال شریف کی خبر دے رہا ہے، حضور کے وصال شریف کی خبر ہے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس نے بتائی تو اب حضرت عمر نے دوسرے حضرات سے کہا حضرت عبداللہ بن عباس کو میں اپنے پاس بٹھاتا ہوں تو ان کے علم کی وجہ سے بٹھاتا ہوں کہ ان کا علم تم سب سے زیادہ ہے، تو علم میں یہ سب سے زیادہ ہے۔ ان کو حضور نے چند نصیحتیں کی، وہ سنیے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں چند چیزیں تمہیں سکھاتا ہوں، سننا، اور اپنے بچوں کو یہ چیز بالکل ذہن میں نقش کر دیں بچپنے میں ہی۔ احفظ اللہ یحفظک، پہلے نمبر پہ حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھایا کہ زندگی کے ہر مقام پر اپنے رب کا دھیان رکھنا، ہر مقام پر رب کا دھیان رکھنا، اور فرمایا پھر زندگی کے ہر مقام پر رب تیرا بھی دھیان فرمائے گا۔ رب کا دھیان رکھنے کا مطلب ہے رب کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کا دھیان رکھیں، حفاظت کریں، مطلب اس کے جو احکامات ہیں، اس کا جو دین ہے، اس کی جو شریعت ہے، زندگی کے ہر موقع پر حضور نے فرمایا بچے تو نے اس کو سنبھالنا ہے، اس کا دھیان تو نے رکھنا ہے، لیکن فرمایا پھر اس طرح کرے گا تو پھر زندگی کے ہر موقع پر اللہ بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا، رب تمہیں کسی موقع پر اکیلا نہیں ہونے دے گا۔ یہ پہلے نمبر پر وصیت ہے، اور یقین جانیے یہ پہلے الفاظ حضور علیہ السلام کے بچپن کے نصاب کے لحاظ سے اگر بچے کے ذہن پہ بچپنے سے ہی نقش ہو جائیں کہ میں نے کسی مقام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی نہیں کرنی، اور پھر ساتھ اس کو یہ بھی یقین ہو کہ جب میں ایسا نہیں کروں گا تو اللہ بھی مجھے کسی مقام پہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو وہ بچہ زندگی کے کسی موڑ پر ناکام نہیں ہو سکتا اور کسی موقع پر کوئی غلطی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے رب کا دھیان رکھنا ہے، رب میرا دھیان فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یہ بھی بہت اعلیٰ جملہ ہے۔ فرمایا اللہ کا دھیان رکھنا مطلب وہی شریعت کی پاسداری کرنا، تجھے زندگی کے ہر قدم پر رب اپنے سامنے نظر آئے گا۔ رب اپنے سامنے نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اس کا ہو کر اس کی پاسداری فرمائے گا تو تیرے قدم بڑھیں گے تو سامنے تجھے رب کی مدد نظر آ جائے گی، اللہ تجھے ہر مقام پر اپنے سامنے نظر آئے گا، تیرا کام ہے اس کی حکموں کی پاسداری کرنا، پھر وہ تمہیں کسی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑے گا، تم اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگنا ہو تو پھر رب سے ہی مانگنا۔ یہ بھی بہت پیاری بات ہے، دنیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ انسان کو تھوڑا کمزور کر دیتا ہے، لیکن رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رب ناراض نہیں الٹا خوش ہوتا ہے، اور پھر کسی ہاتھ پھیلانے والے کو اللہ تعالیٰ ناکام بھی نہیں موڑتا، جو اس سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیرات ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ بیان کی، اس کے دربار میں اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جتنا کچھ بھی مانگا ضائع نہیں جائے گا، یا تو وہی کچھ مل جائے گا جو مانگ لیا، یا پھر اللہ اس سے کوئی چیز بہتر تمہیں عطا فرما دے گا جو کچھ آپ نے مانگا، یا نہ وہ ملے گا نہ کچھ اور، لیکن اس دعائیہ الفاظ کے صدقے سے کسی آنے والی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا۔ اور اگر اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا تو حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، بروز قیامت یہ جو زبان سے نکلے ہوئے سوالات تھے اللہ کے دربار میں، اللہ اس کے بدلے میں اپنے بندے کو ڈھیر سارے اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہاں تک روایات میں آیا کہ اگر بروز قیامت وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہوتی رہیں ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، اور ان کو اللہ اس پر کتنا کچھ دے رہا ہے، تو یہ حسرت کریں گے کاش ہماری ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ ہمیں یہ کچھ عطا فرماتا۔ تو مانگی ہوئی بات رب کے دربار میں کبھی ضائع نہیں جاتی، لوگوں کے سامنے پھیلایا ہوا ہاتھ کئی بار ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے مانگا ہوا وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے اگلی نصیحت جو اس اپنے جو ہے کزن کو جو بچے تھے ان کے لیے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
جب مدد کی ضرورت ہو تو رب سے مدد طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ مدد ضرور فرمائے گا۔ اس کا مطلب پھر کوئی یہ نہ لے لے ولیوں نبیوں سے مدد لینا یہ جائز نہیں ہے، ان کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، ان کو کوئی خود مختار سمجھ کے مدد نہیں مانگتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ کے نمائندے ہیں، وہی مدد کریں گے جو رب ان کو اجازت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال وہ مدد بھی اللہ سے ہی مدد ہے، کسی غیر سے مدد نہ مانگی جائے۔ غیر کی مدد مانگ کر غیروں کے سہارے پہ رہنے والے آپ دیکھ رہے ہو دنیا داری میں، ان کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور جو رب کی مدد سے چلتے ہیں پھر ان کا وقت کوئی محدود نہیں ہوتا، ان کو لامحدود وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس بات کا واضح نمونہ ہے۔ اور اگلے جملے جو حضور علیہ السلام نے اس بچے کو بیان کیے، یہ آپ بھی اپنی اولاد کے ذہنوں میں نقش کیجئے، اور بلکہ یہ تو ان کے بچپنے میں سبق ملا، ہم تو بہت بڑے بھی ہو گئے تو ہمارے ذہن میں یہ سبق ابھی تک بھی کمزور ہے۔ سرکار نے فرمایا اعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ فرمایا اے عبداللہ بن عباس یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر ساری دنیا مل کر اس بات کی کوشش کرے کہ ہم عبداللہ بن عباس کو کوئی فائدہ پہنچائیں، فرمایا اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ فائدہ تیرے مقدر میں تیرے رب نے نہ لکھا ہو۔ مطلب ساری کائنات مل کر بھی تیرے لیے چاہے کہ ہم اس کو کچھ فائدہ دیں تو تو اس لوگوں پہ نظر ٹکا لے اور رب کو بھول جائے، نہ ایسا نہ کرنا۔ یہ وہی کچھ فائدہ تمہیں دیں گے جو تمہارے رب نے تمہارے قسمت میں لکھا ہوگا۔ اللہ نے نہیں لکھا تو یہ ساری کائنات مل کر بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں دے سکتی، مل جائے ساری کائنات بھی تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک بات یہ ذہن میں، اور دوسری یہ ذہن میں بھی بٹھائی، فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا اگر ساری کائنات مل کر چاہے کہ ہم اس ایک بندے کا نقصان کریں، اسے ذلیل کریں، اسے کمزور کریں، فرمایا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے جب تک تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں یہ نہیں لکھا ہوگا۔ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہی کچھ کریں گے۔ اور اگلی ذہن سازی حضور کے الفاظ سنیے کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ فرمایا عبداللہ بن عباس یہ بات ذہن نشین کر لو، قلم اٹھا لیے رب نے، اور جو صحیفوں پہ لکھی ہوئی سیاہی تھی وہ بھی خشک ہو گئی۔ اب نہ نیا لکھا جانا ہے، نہ سیاہی سے کوئی سیاہی چوری کر کے اپنی تقدیر مزید لکھ سکتا ہے۔ جو کچھ لکھ دیا گیا، قلم بھی اٹھ گئے اور سیاہی خشک ہو گئی اور صحیفے بند ہو گئے۔ تو یقین یہی رکھ کہ میں نے جو کچھ جو ہے رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہی مجھے ملنا ہے، چاہے دیر سے لکھا ہے، چاہے سویر سے لکھا ہے، چاہے تھوڑا لکھا ہے، چاہے زیادہ لکھا ہے۔ مالک نے جو کچھ مقدر میں قسمت میں رکھا ہے یہ نصیحت تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت جو جامع صغیر کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بچپن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یا غلام ارفع ازارک۔ یہاں پہ ایک ہی یہ نصیحت، ویسے کئی ہیں، میں ترتیب تا ایک عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو حضور فرمایا کرتے تھے او بچے اپنی چادر اپنے ٹخنوں سے اٹھا کے رکھ۔ اس عمر میں بھی ابھی بچہ ہے تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں کہ اس معاملے میں احتیاط برتی جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا، اور یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ 14 صدیاں پہلے جہاں پہ حضور کی نگاہ پہنچی، جدید سائنس 1400 سال بعد وہاں تک جا پہنچی۔ جدید سائنس نے سرچ کی تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کو یہ ٹخنے ننگے رکھنے کا کیوں کہا گیا، تو انہوں نے کہا ٹخنے کی ایک سائیڈ پہ ایک رگ ہے اور پائنچے اگر اس کے ساتھ ٹکراتے رہیں تو وہ رگ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس رگ کے کمزور ہونے سے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، انسان دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ اب جہاں تک پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں تک پہنچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا سبق ہمیں عطا فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ نصیحت، اور اگلے صحابی ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی بچپنا، یہ بھی خوش نصیب صحابی ہیں، بچپن حضور کی بارگاہ میں گزارنا نصیب ہوا۔ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار مجھے فرمایا کرتے تھے یا علیو لا تتبع نظرۃ نظرۃ
اے علی اگر کسی ناجائز شے پر ایک بار نظر پڑ گئی تو دوبارہ نظر نہ ڈالنا۔ اس عمر میں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ جہاں پہ نظر کا پڑنا ناجائز ہے وہاں پہ ایک دفعہ پڑ گئی تو دوبارہ نہ ڈالنا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولَى، تیرے لیے صرف ایک جائز ہے، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اور دوسری نگاہ ڈالے گے تو گناہ ملے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھو بالکل ابتدا میں سکھائی کہ نگاہ کی تحفظ بھی بچے کے لیے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اور حضرت انس بن مالک تو وہ خوش نصیب ہیں جن کی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر بطور تحفہ حضور کے دربار میں حضرت انس کو لے آئی تھی۔ سرکار مدینہ شریف میں گیا نا تو نئے علاقے میں جب کوئی آ کے ڈیرا لگاتا ہے تو اہل علاقہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے پیش کرتے ہیں۔ تو سرکار کے دربار میں مدینہ والوں میں سے نے بھی ہر گھرانے نے اپنے اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا۔ حضرت انس کی والدہ تھیں ام سلیم، اور غریب بیوی تھیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں نے بھی کوئی تحفہ پیش کرنا ہے، تو یہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کو اٹھایا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے حاضر ہو گئی۔ سرکار کا چھوٹا بچہ کوئی نہیں تھا، اور جا کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں چھوٹا بچہ نہ ہو تو بڑوں کو بڑی مشقت ہوتی ہے، ذرا سا گلاس اٹھانا ہے تو اس کے لیے بھی، ذرا سا کوئی تنکا اٹھانا ہے تو اس کے لیے بھی بڑوں کو بار بار اٹھنا مشقت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس اور تھا کچھ نہیں، یہ بچہ ہے، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، بطور نوکر اسے اپنے دربار میں قبول فرمائیے۔ اور یہ ہے وہ خوش نصیب جن کو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس وقت بطور تحفہ قبول فرمایا اور ان کو اپنے گھر میں رکھا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بچے اپنے گھر میں جتنے سکھی ہوتے ہیں کسی کے گھر میں اتنے سکھی نہیں ہوتے۔ 100 نعمت بھی رکھ دو پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں اپنے گھر میں جانا ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے گھر میں وہ سکھ ملا یقیناً جو ماں باپ کی گود میں بھی نہیں ملا ہوگا۔ حضرت انس کے ساتھ حضور کی محبت، حضور کا پیار، یہاں پہ سنیے کہ حضور نے ان کو نصیحت کیا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نصیحت کی، فرمایا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، بیٹا گھر میں آؤ تو سلام کیا کرو۔ یہ بچوں کو بچپن میں سکھایا جائے، گھر میں انٹری ہو تمہاری تو پہلے سلام کہو۔ فرمایا فَإِنَّهَا يَكُونُ بَرْكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ، گھر والوں کو سلام کہو گے تو یہ تمہارے لیے بھی برکت ہوگا، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہوگا۔ سلامتی کی دعا ہے۔ میں اکثر اوقات طلباء ساتھیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ملاقات کا سلسلہ بھی بڑا عجیب ہو گیا۔ کوئی کسی سے ملے تو کہتے ہیں او بھائی کیا حال ہے، اور جی یہ والے الفاظ، ان کے الفاظ کے کہنے کا کیا فائدہ؟ شریعت نے ایک بہترین چیز عطا فرمائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعائی الفاظ ہیں، تم پر سلام ہو، برکت ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اگلا بندہ جواب میں یہی کہے گا تو برکت اس کے لیے بھی بنی، برکت اس کے لیے بھی بنی۔ تو سرکار نے بچپن میں حضرت انس کو نصیحت کی تھی کہ گھر انٹری کے وقت اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ یہ ترغیب کی روایت ہے۔ آگے سنیے، یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں کی نصیحت، انہوں نے ان کے بچپن میں نصیحت کیا کی، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے آ کے ہمیں سلام کہا۔ کتنے خوش نصیب بچے جن کو سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات دیکھو کیا ہے، یہ بڑے بچوں کو یوں ہی سکھایا کرتے ہیں نا، خود دیا تو ان کو بھی عادت بنے گی نا۔ تو سلام کیا، اور سلام کیا کہ حضرت انس کو بلا کے لے گئے، فرمایا چلو تم میرا ایک کام کر کے آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام پہ چلے گئے۔ گھر جانا تھا انہوں نے، لیکن گھر لیٹ پہنچے، دیر ہو گئی۔ کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ ما حبسک، بیٹا دیر کیوں لگائی؟ حضرت انس نے سیدھی بات کہی، جھوٹ نہیں بولا۔ قلت باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجت، امی رسول اللہ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ بہت پیاری بات ہے، توجہ سے۔ امی نے پوچھ لیا ما حاجت ہو، بیٹا کس کام کے لیے رسول اللہ نے تمہیں بھیجا تھا، کیا کام تھا حضور کو؟ حضرت انس کہنے لگے انہا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما وہ رسول اللہ کا راز ہے، جس کام کے لیے حضور نے مجھے بھیجا وہ رسول اللہ کا راز ہے۔
اب ماں بھی ماں تھی، اور بچپن میں نصیحت کا انداز کیا ہے، انہوں نے آگے سے اپنے بیٹے کو کیا جواب دیا، فرمایا لا تحدثنا بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخدا، بیٹا مجھے رہا کائنات کے کسی بندے کو رسول اللہ کا راز نہیں بتانا۔ اب دیکھو ہمارے جیسی ماں یا ہمارے جیسا مزاج ہوتا تو ماں ناراض ہو جاتی، مینوں نہیں دسدا پیا تو اور دسنا کہنوں ہے، لیکن ماں نے بتایا کہ جب بات رسول اللہ کی آ جائے تو پھر بات رسول اللہ کی پہلے ماننی ہے، والدین کی بھی بعد میں ماننی ہے۔ فرمایا بیٹا یہ راز کسی کو نہ بتانا، جب رسول اللہ کا راز ہے تو ماں نے بھی پوچھنے کے لیے کوئی ٹوش ہو نہیں لگائی کہ میں قرید کر نکالوں بیٹے سے کہ راز تھا کیا، بیٹے کی بات پہ چپ ہو گئی۔ اور حضرت انس کے دوست صحابی تھے حضرت ثابت، حضرت انس نے ان کو کہا تھا اے ثابت اگر میں نے وہ راز کسی اور کو بتایا ہوتا تو تمہیں بھی بتا دیتا، میں نے کائنات کے کسی بندے کو حضور کا راز نہیں بتایا، تو راز حضور کا انہوں نے بچا کے رکھا۔ آخر پہ روایت سنیے حضور کے صحابی حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی وہ عمر بن ابی سلمہ یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا بچپن حضور کی گود میں گزرا۔ ان کی تھوڑی ہسٹری محبت والی وہ بھی سن لیجئے۔ یہ تھے بیٹے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ام المومنین بنی، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ حضرت ام سلمہ کی گود میں پچھلے خامد کے بیٹے تھے، یعنی شادی سے حضور کے ساتھ رشتے سے پہلے ان کا رشتہ تھا حضرت ابو سلمہ کے ساتھ، اور ابو سلمہ کے بیٹے تھے یہ حضرت عمر بن ابی سلمہ۔ تو جب وہ حضور کے رشتے میں آئے تو یہ چھوٹے تھے، تو وہ بھی حضور کے ساتھ جو ہے یہ حضور کے گھر میں ان کو رہنا جو ہے یہ نصیب ہوا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے خاوند ابو سلمہ سے بڑا پیار تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے جب وفات ہوئی نا حضرت ابو سلمہ کی تو عرض کیا تو سرکار نے ایک دعا سکھائی حضرت ام سلمہ کو کہ یہ دعا پڑھا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، کہ یہ دعا پڑھ کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دینا اور مجھے کوئی ابو سلمہ سے بہتر خاوند دے دینا۔ حضرت ام سلمہ کا جو تعلق تھا ابو سلمہ کے ساتھ اس پر وہ بول پڑی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو سلمہ سے تو کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا نا، ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا؟ سرکار نے فرمایا پڑھا تو کر۔ تو حضرت ام سلمہ نے حضور کا حکم آنکھوں پہ رکھا، جو وظیفہ بتایا انہوں نے یہ دعا پڑھی، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ نے ان کو اپنے رشتے میں قبول فرمایا، پھر ابو سلمہ سے بہتر خاوند ملا نا۔ تو یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی دکھ پہنچے مصیبت پہنچے، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ، یا اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کے بعد کوئی اس سے بہتر شے عطا فرما۔ عربی میں نہ بھی ہو تو اردو میں یہ الفاظ دعا کے حضور علیہ السلام کے۔ تو ان کے بیٹے تھے حضرت عمر بن ابی سلمہ، وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں رہے۔ بیوی کا پچھلے خاوند کا بیٹا ہو تو وہ اگلے خاوند کے گھر میں سکھی ہی نہیں رہتا، لیکن سرکار حضرت عمر بن ابی سلمہ کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ ہے مزاج حضور علیہ السلام کا، اور ان کے بچپنا حضور نے درست کیسے کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں حضور کی گود میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک ہاتھ ادھر ڈالنا، ایک ہاتھ ادھر ڈالنا، ایک ہاتھ ادھر ڈالنا، تو کہتے میں اس طرح کھانے کے مختلف سائڈوں پہ ہاتھ ڈال کے کھانا کھا رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ یا بنیہ سم اللہ، بیٹے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو۔ یہ بچپن میں ان کو سکھائی گودی میں بٹھا کے، اور آگے فرمایا وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور آگے فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور صرف اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ جب کھانا ایک ہی قسم کا ہو تو پھر ادھر ادھر ہاتھ پھیرنا یہ اچھا نہیں۔ ہاں مختلف قسم کی ڈشز ہوں تو پھر تو ادھر ادھر ہاتھ جا سکتا ہے، لیکن ایک قسم کا کھانا ہو تو فرمایا اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ وہ بچپن کی اس عمر میں رسول اللہ نے حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات حضور علیہ السلام نے سکھائی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ یا بنیہ اذا صلیت صلاۃ مودع، فرمایا بیٹا جب بھی کوئی نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے نماز پڑھا کرو۔ یہ بات میں ضروری سمجھتا تھا عرض کرنی کہ یہ بچوں کو بچپن میں سکھا دینی چاہیے یہ بات۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھو، میں نے اس کی شرح میں جب محدثین کی بات پڑھی تو بڑا لطف آیا، انہوں نے لکھا کہ اگر یہ تصور کر کے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے
اس کے بعد مجھے پتہ نہیں نصیب ہوگی نماز پڑھنے کی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کوئی ایک نماز پڑھ لو پھر دیکھنا کہ لذت کتنی نصیب ہوتی ہے، کہ تجھے بعد میں نماز پڑھنی نہیں نصیب ہوگی، یہ آخری نماز ہے۔ یہ بچپن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں، چھوٹے بچے کو، بڑے ہو کر تو پھر مزید پکی ہو جائے گی۔ تو جس وقت اس انداز میں نماز پڑھی گئی تو انشاءاللہ نماز قبولیت کے بھی زیادہ قریب بنے گی، اور پھر نماز کے اندر لطف اور سرور بھی بہت زیادہ نصیب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم جل وعلا شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔